بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے اور اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ مرد اگر ذہن کا پکا ہو اور عورت کی زبان چھوٹی ہو تو دونوں کا گھر آسانی سے بس جاتا ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی رہی، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ نکاح میری سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں۔ نکاح نہ کرنے والا روزے رکھے۔ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ تم لوگ شادیاں کیا کرو، میں تمہارے بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا۔ جس کے پاس وسعت ہو وہ نکاح کر لے اور جسے استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ جو شخص بیوی کی خدمت کرنا غیب نہ جانے تو اس کی یہ خدمت اس کی گناہوں کا کفارہ ہے اور آخرت میں بلند درجات کا باعث ہے۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔ تمہاری اپنی بیوی کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے۔ گھر رابطے سے چلتا ہے، ضابطے سے نہیں۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ بیوی پر شوہر اور اس کے ماں باپ کی خدمت ضروری نہیں، مگر رابطہ یہ ہے کہ ان کو بھی اپنا ماں باپ ہی سمجھے۔ ایک عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے، نہ اس کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ تو صرف اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ گھر کے کام کاج کا اجر و ثواب۔ جو عورت 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے 7ویں دروازے بند کر دے گا اور جنت کے 8واں دروازہ کھول دے گا، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی عورتوں پر عذاب قبر نہیں ہوگا اور وہ فاطمہ کے ساتھ مشہور ہوں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے، وہ عورت جو کہ اپنے بد اخلاق شوہر کے ساتھ نبھائے، اور وہ عورت کہ جو اپنا مہر بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک عورت کا انتخاب فقط اس کی خوبصورتی کے لیے کرتا ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں نہیں پاتا۔ جو شخص ایک عورت سے فقط اس کی دولت کی خاطر شادی کرتا ہے خدا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے۔ آپ اس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کرے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کر دیا کرے۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تک کر ہار جاتی ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسل تک سنور جاتی ہے۔ دنیا کہتی ہے مرد بہت بڑا بے وفا ہے، اور اللہ نے ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنا دی جو کہ ایک مرد ہے۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دے، غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مرد کا کردار اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جیسے زلیخا کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ لحاظ اور عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی نہیں سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تہذیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو اس سے اجازت لے لے۔ بچوں کی پرورش اور گھریلو معاملات نبھانے کے لیے میاں بیوی کا ذہنی طور پر پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھائی بھابھی کے آنے سے بدل گیا ہے تو سارا الزام بھابھی کو نہ دیں، کیونکہ بھابھی سرپرستی میں آئی ہے نہ کہ بھائی سرپرستی میں گیا ہے کسی کی۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے اور اس کے انڈر آتی ہے ایک بیوی کے طور پر، مگر وہ ایک طرف سے خود کفیل ہوتا ہے۔ شوہر کے طور پر
اور خود مختار بھی گھر کا سربراہ وہ خود ہوتا ہے تو اپنے عورت کاموں کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہے، نہ کہ اس کی بہن یا اس کی بیوی۔ بیٹی کی شادی۔ آج کل اکثر لوگ بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگتے ہیں، جس کا مقصد ہمارے یہاں رائج رسموں کا پورا کرنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ رسمیں بالکل شرعی ضرورت کے تحت نہیں ہوتے تو ان کے لیے مانگنا جائز نہیں ہو سکتے۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنی بیٹی اگر کوئی کبیر گناہ کر بیٹھے گی تو ماں اپنی بیٹی کا عیب چھپاتی ہے، اور اگر اس کی بہو چھوٹی سی معمولی سی کوئی غلطی پکانے میں کر بیٹھے گی تو یہ ساس اس کو دوسرے لوگوں کو بتاتی پھرے گی۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ جب ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگ جائے گی اور بیٹی اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگ جائے گی تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ماں اور بیٹی کے درمیان نفرتیں نہیں ہوا کرتے، محبتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا ہاتھ تھام اور کہو کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، مجھے سمجھاؤ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ مجھے قرآن پکڑا اور کہو کیا وہ مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ مجھے نیند سے اٹھا اور کہو کہ اپنی نماز قضا مت کرو، نیکی اور بھلائی کے کام میں میری مدد کرو اور جنت کے بارے میں مجھ سے باتیں کرو۔ مجھے نصیحت کرو کہ میں آخرت کی تیاری کیسے کروں۔ میرا نام اپنی دعا میں لیتے رہو، چاہے دعا کے آخر میں ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے جنت کی راہ پہ اپنے ساتھ لے کر چلو۔ شوہروں کی 10 خطرناک غلطیاں۔ بیوی کو نظر انداز کرنا، طلاق کی دھمکی دینا، دوسری شادی کی دھمکی دینا، بے عزت کرنا، وقت نہ دینا، بیوی کے لیے پابندی، اپنے لیے آزادی، ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت، تیسرے بندی کے خاطر بیوی سے جھگڑنا، بے جا الزام لگانا، بیوی کے اقارب سے بے اتنائی کرنا۔ میاں بیوی کا دل ایک دوسرے کے بغیر نہیں لگتا، بیوی میکے چلے جائے شوہر اداس ہو جاتا ہے، شوہر گھر نہ ہو تو بیوی کا دن مشکل سے گزرتا ہے۔ کتنا پیارا رشتہ ہے ایک دوسرے کے بغیر نامکمل سا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے طنز کرتے ہوئے پوچھا، عورتوں میں نبی کوئی نہیں ہوا؟ فرمایا، عورتیں نبی بنا نہیں کرتے بلکہ جنا کرتی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پرورش ایک عورت ماں کی گود ہی میں ہوتی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ لیکن فاطمہ الزہرا کی شان دیکھیں، اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت العالمین ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہے۔ بہترین عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجاوری کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ مرد کا رویہ۔ ایک مرد کا رویہ یہی ہوتا ہے جو ایک جیتی جاگتی عورت کو مار دیتا ہے، اور مرد کا رویہ یہی ہوتا ہے جو مرتی ہوئی عورت کے لیے جینے کی وجہ بن جاتا ہے۔ پوچھا گیا، مرد کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ کہا، جب تمہارا خواہش ہو کہ تمہاری بہن اور بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی پتھر نہیں۔ یہ تھی ہمارے آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگوں کو سنائے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور نیچے کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔